کروایا گیا, اسٹیبلشمنٹ کروائے گی الیکشن. بات تو وہیں آ جاتی ہے نا کہ یہ گورنمنٹ تو نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو, یہ تو چاہتی ہے کہ آپ پورا ٹرم کمپلیٹ کرے اگلے سال تک. تو اگر کوئی ان کو ہلائے گا تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہو سکتی ہے, عمران خان تو ہلا نہیں سکتا. اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ ہلاتی ہے تو پھر ان کو بھی احساس ہوگا اس بات کا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ رابطے تو ضرور ہوں گے, بیکاز عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنا چاہ رہا ہے, اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں, آپ مہربانی کر کے اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اب یہاں آ کے مسئلہ بن گیا. عمران خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو نکالو. تو اب یہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو گے تو میں لانگ مارچ کروں گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ہل جاتی ہے اس سے یا نہیں ہلتی, یا کیا اس گھر کی چوکیداری کرے گی یا نہیں کرے گی. اب بات یہ ہے کہ چوکیداری نہ کرے, نیوٹرل رہے, مگر بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب حملہ کریں گے گھر کے اوپر, کہتے ہیں میں 10 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا, 10 لاکھ لوگ لا کے حملہ کریں گے تو پھر نیوٹرل تو نہیں رہ سکتے نا آپ. پھر اس حملے کو تو پسپا کرنا ہوگا نا. پی ڈی ایم نے تو کوئی ایسا حملہ نہیں کیا تھا, کوئی لانگ مارچ نہیں کی تھی آپ کو گرانے کے لیے. انہوں نے تو پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کرنا تھا کیا تھا. آپ تو سڑکوں پہ لا رہے ہیں, آپ تو تشدد کی طرف جا رہے ہیں, آپ تو اس قسم کی خونی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو ریاست خطرے میں آ جاتی ہے, پھر ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بڑے خطرناک موڑ پہ ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ دھرنے شروع ہو گئے اور یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تو میں یہ آپ کو بتا دوں, عمران خان صاحب کے سپورٹرز اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا آنا بڑا ضروری ہے ایک دفعہ واپس, 2 باتیں میں کہہ دوں آپ کو کہ یہ 4 سال میں عمران خان صاحب معیشت کو اور ملک کو جس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا, ایک تباہی کے موڑ پہ, تو کیا آپ چاہیں گے کہ یہ واپس آئیں اور پھر اسی تباہی کو اور آگے بڑھائیں اور جو رہ گئے وہ بھی ختم ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو آئی ایم ایف تو نہیں آئی نا گرا, نہ سعودی عربیہ آپ کو کچھ دھیلا دے گا, نہ آئی ایم ایف کچھ دے گی, آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے. اور اس لڑائی جھگڑے کے اندر, مار کٹائی کے اندر آپ الیکشن میں چلے گئے, 4-5 مہینے آپ کے ضائع ہو جائیں گے. کون سائن کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ, کون وہ مشکل فیصلے کرے گا, کوئی بھی نہیں ہوگا کرنے کے لیے. تو اس وقت تک تو یہ سری لنکا کی سے بھی بری حالت ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا, میرا اپنا موقف یہ ہے کہ یہ کوئی وقت ہے الیکشن کروانے کا, اور یہ وقت ہے مشکل فیصلے کرنے کا اور پھر ان کو نبھانے کا. یہ نہیں کہ مشکل فیصلے کر کے آپ کو نکال دیا جائے اور آپ پھر عوام کے اندر آپ کے خلاف ایک بدعنوانی سی پھیل جائے کہ آپ. تو اگر آپ نے زبردستی بندوق رکھ کے اس حکومت سے الیکشن کروانی ہے کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے, تو پھر میرے جیسے لوگ تو یہ کہیں گے آپ کچھ نہ کریں, آپ خود ہی باہر آ جائیں اور عوام کو بتائیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کے اوپر ہم یہ مشکل قسم کے حالات کے اوپر آپ کے اوپر اور بوجھ ڈالیں, یہ قیمتیں بڑھا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, ہم نے نہیں کیا اور اس لیے ہمیں نکال دیا گیا. تو پھر تو اور بھی ایک بیانیہ بن جاتا ہے نا. تو یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اور سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے ٹریپ کے اندر وہ اگر آ جاتے ہیں تو سارا ملک اس ٹریپ میں آ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اسی قسم کے ایشوز جو ہیں یہ آج لندن میں بھی ڈسکس ہو رہے ہوں گے کہ کیا کرنا کیا ہے, کون کیا کرے گا. عمران خان اگر ایسے کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے, ہمارا کیا موقف ہے ان چیزوں کے اوپر ہی. اس لیے یہ ساری یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.